واقعہ کربلا کوئی اتفاقی واقعہ نہیں. کوئی میرا دوست یہ نہ سمجھے کہ ایک اتفاقاً جیسے حادثہ ہو جاتا ہے. ہاں جی، مائیں مستورات بہنیں بیٹیاں مولا حسین کے ساتھ آ گئیں کربلا میں اتفاق سے، اور وہ قیدی بنا لی گئیں. بچے ماؤں کی گود میں آ گئے، وہ تیرے ستم سے مارے گئے. کبھی نہ سوچنا اتفاق نہیں تھا، نہ یہ اتفاقی حادثہ ہے. اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے ایک سوچا سمجھا منصوبہ تھا. مولا حسین علیہ السلام ہر اس فرد کو کربلا میں لائے جس کی ضرورت کو محسوس کرتے تھے، جس کی قربانی کی ضرورت کو مولا محسوس کرتے تھے. ہر اس فرد کو لائے. عزادارو، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شہزادہ علی اصغر کی قربانی یہ کوئی اتفاق تھا؟ بچہ تھا، ماں کی گود میں آ گیا، تیرے ستم سے مارا گیا. خدا جانتا اتفاق نہیں تھا. امام حسین علیہ السلام شہزادہ علی اصغر کی قربانی کی اہمیت جانتے تھے، اور شہزادہ علی اصغر کی قربانی کا جو راز تھا وہ کب کھلا؟ جب نیزوں پر سر سوار تھے اور وہ سر داخل ہوئے نا بازار شام میں، تو شامی تھے جو غور سے ایک ایک سر کو دیکھ رہے تھے. دیکھتے دیکھتے جب ان کی نگاہ رکی نا 6 ماہ کے ننھے مجاہد کے سر، خدا جانتا ہے اس وقت شامی تڑپ گئے. ہم سے جھوٹ بولا گیا ہے، ہمیں غلط بتایا گیا ہے کہ کربلا میں بغاوت ہوئی ہے، کربلا میں ظلم ہوا. جہاں دودھ پیتے بچے مارے جائیں، جہاں دودھ پیتے بچے مارے جائیں. ہر سال میں پڑھتا ہوں، خدا کی قسم، پوری دنیا کی انسانیت کو لرزہ دینے کے لیے یہ شہزادہ علی اصغر کی قربانی کا. ہمارے علماء نے، بزرگان نے، یہ جو پہلا جمعہ ہے، میں اس پہ بات نہیں کر سکا، پہلا جمعہ محرم کا، اس کو عالمی طور پر یوم علی اصغر قرار دیا ہے پوری دنیا میں. اللہ جانتا ہے وہ پوسٹ پڑھ لی ہوگی آپ نے، آپ تک پہنچ گئی، نہیں پڑھی تو ابھی پہنچ جائے گی. پوری دنیا میں ہلچل مچ گئی ہے. امریکہ میں، فرانس میں، برطانیہ میں، سعودی عرب میں بڑی بڑی کانفرنسیں ہو رہی ہیں کہ یوم علی اصغر روکو، کہ کربلا کے ننھے مجاہد کا ذکر روکو، ورنہ سب کو لے ڈوبے گا یہ شہزادے کا تذکرہ. ہندوستان میں علامہ رضی جعفر کراچی والے، میں نے خود ان کی زبان سے سنا یہ جملہ، کیونکہ ہندوستان آنا جانا ان کا رہتا ہے. فرمانے لگے کہ ہندوستان میں آج بھی رسم ہے، عاشور کا جب دن آتا ہے، ہندو عورتیں جب شبیہ ذوالجناح برآمد ہوتی ہے نا عاشور کے دن، ہندو عورتیں کیا کرتی ہیں؟ پیالوں میں دودھ لے کے آ کے ذوالجناح کے قدموں پہ ڈالیں. ہندو عورتیں پیالوں میں دودھ لے کے ذوالجناح کے قدموں پہ ڈالتی ہیں، اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تم یہ عمل کیوں کرتی ہو، ہندو عورتیں کہتی ہم نے سنا کہ کربلا میں مولا حسین کا ایک دودھ پیتا بچہ مارا گیا. اور قصور اس بچے کا صرف اتنا تھا کہ باپ نے بچے کے لیے پانی کا سوال کیا. اگر ہم ہوتی کربلا میں تو مولا حسین کے اس بچے کے لیے دودھ لے کے حاضر ہو جاتا. ہم کربلا میں تو نہ تھی. مولا حسین کو اس بچے سے ہمدردی کے لیے آج ہم شبیہ ذوالجناح کے پاؤں میں دودھ ڈال کے مولا حسین سے اپنی وفاداری کا اظہار کرتے ہیں. کوئی شیعہ بیٹھا ہے، کوئی سنی بیٹھا ہے، صرف ایک بات پہ غور تو کرو، آخر رسول کا خاندان ہی کیوں اجڑا؟ آخر رسول کی اولاد ہی کیوں ذبح ہوئی؟ آخر رسول کی بیٹی ہی کیوں قید کی گئی؟ آخر رسول کی بیٹی
کل میں نے عرض کیا تھا مولا حسین کے تمام بیٹوں کا نام علی تھا، یہ بھی علی تھے لیکن علی اصغر، لیکن علی اکبر سے معرفت میں کم نہیں تھے۔ جب مولا حسین علیہ السلام نے صدائے استغاثہ بلند کی ہے، حل من ناصر ینصرنا، یہ آواز ایمان کی ہر فرد تک پہنچی ہے کربلا میں، تو سب پر تاکہ اتمام حجت ہو جائے۔ یہ آواز جب شہزادہ علی اصغر کے کان پر پہنچی، یہ معرفت شہزادہ علی اصغر کی جانتے تھے وقت کا امام صدائے استغاثہ بلند کر رہا ہے اور وقت کے امام کی آواز پہ لبیک کہنا واجب ہے۔ اگر بول سکتے ہوتے تو بول کے لبیک کہتے، اگر شہزادہ چلنے کے قابل ہوتا تو قدموں میں چل کے جاتے، بابا میں آپ کی نصرت کے لیے آ گیا۔ نہ چل سکتا ہے شہزادہ، نہ بول سکتا ہے، تو بابا کی صدا پہ لبیک کیسے کہی؟ اپنی ساری طاقت جمع کر کے خود کو جھولے سے گرا۔ پھر میں دوبارہ کہتا ہوں، شہزادہ جھولے سے گرا نہیں، خود کو جھولے سے گرایا۔ جھولے سے گرانا تھا، خیموں میں کوہرام مچ گیا، بیویوں کی رونے کی آوازیں بلند، کریم کربلا جلدی سے خیمے میں آئے، بہن خیریت ہے، کوئی مر تو نہیں گیا؟ بھیا جب سے آپ نے صدائے استغاثہ بلند کی ہے، علی اصغر کو جھولے میں آرام نہیں۔ اللہ اکبر، فرمایا رباب لاؤ میرے لال کو میرے حوالے کرو، جاتا ہوں لشکر یزید کے پاس، 6 ماہ کے لال کے لیے پانی کا سوال کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ جناب رباب نے عرض کی آقا 1 منٹ میں نے اصغر سے بات کرنی۔ اصغر کے کان میں کوئی بات کی اور پھر شہزادے کو آقا کے حوالے کیا۔ میرے آقا نے فرمایا رباب کیا کہا تو نے؟ آقا میں نے یہی کہا ہے علی اصغر بیٹا میرے دودھ کی لاج رکھ لے۔ ہمارے کروڑوں سلام کربلا کی اماؤں کو، جناب رباب کو اللہ نے 2 اولادیں دی تھی، ایک بیٹا ایک بیٹی، بیٹا کربلا میں سو گیا، بیٹی زندہ رہا۔ 11 محرم کو جب لوٹا ہوا قافلہ چلا تھا اور جب جناب رباب پہنچی ہے نا اپنے وارث کی لاش پر، مولا حسین کی لاش پر، تو دیکھا مولا کا لاشا پڑا دھوپ میں، لاش پہ کھڑے ہو کے بے بسی کا اظہار کر کے کہتی تھی رسول کا بیٹا میرا بس کوئی نہیں چلتا، رسول کا بیٹا میرے بس میں ہوتا میں تجھے کفن پہناتی، رسول کا بیٹا میرے بس میں ہوتا میں تیری لاش دھوپ پہ نہ دیکھتی۔ وارث کی لاش پہ کھڑے ہو کے ایک وعدہ کیا، فرزند رسول میں جانتی ہوں آپ پیاسے ذبح ہوئے اور آپ کی لاش کو دھوپ پہ دیکھ کے جا رہی، میں وعدہ کرتی ہوں نہ ساری زندگی ٹھنڈا پانی اور نہ ساری زندگی میں سائے میں بیٹھے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ 6 محرم ہو گئی، پتہ نہیں اگلے سال کسی کو مظلوم کی صف پہ بیٹھنے نصیب ہوگا۔ آقا میں نے بس صرف اتنا کہا ہے علی اصغر بیٹا میرے دودھ کی لاج رکھ لینا۔ جتنے بھی بنی ہاشم کے جوان تھے نا، جب تک وہ زندہ رہے ہیں تمہارے بابا کو کوئی زخم نہیں لگا، اب تو جا رہا میدان میں، بس میرے بابا کو کوئی زخم نہ لگے۔ شہزادے کو اٹھایا، لشکر یزید کے سامنے آئے اور آ کے فرمایا وہ لشکر یزید تمہاری نگاہ میں قصوروار ہوں تو میں ہوں،
اس 6 ماہ کے بچے کا کیا مسئلہ؟ اس کی ماں کا دودھ بھی خشک ہو چکا ہے۔ لم ترحمونی فرحم ھذا الطفل الصغیر، مجھ پر رحم نہیں کرتے، اسی صغیر پہ رحم کر اسی بچے پہ رحم کرو۔ کسی ملعون نے کہا حسین پانی خود پینا چاہتے ہو اور بچے کا بہانہ کرتے ہو؟ اللہ اکبر۔ میرے آقا نے فرمایا علی اصغر بیٹا تو حجت خدا کا بیٹا ہے، تو خود حجت تمام کر اور خود پانی مانگ۔ اب سن پاؤ گے شہزادے نے پانی مانگا کیسے؟ یوں مظلوم نے ہاتھوں پہ شہزادے کو بلند کیا لشکر یزید کے سامنے، شہزادے نے ننھی سی خشک زبان نکالی اور اپنے لبوں پہ پھیرنے شروع کی۔ خدا جانتا ہے یہ منظر دیکھ کے لشکر یزید کے سپاہی منہ پھیر کے رونے لگے۔ وہ کہتے تھے ہمیں دنیا کی محبت نے اندھا کر دیا، فراق بہ رہا ہے، پلا دو بچے کو پانی، فراق میں کبھی نہیں آئے۔ رونے لگ گئے۔ اور جب ابن سعد نے دیکھا کہ میری فوج میں پھوٹ پڑ رہی ہے، اس وقت ملعون نے حکم دیا حرملہ کو اقطع کلام الحسین، حرملہ بس حسین کی بات جلدی تمام کر۔ 6 شعبہ تیر، یہ ہمیشہ سنتے آئے، کون سا پہلو ہے جو مصائب کا آپ کے لیے نیا ہو؟ یہ 6 شعبے تیر جو ہوتے ہیں 3 پھلوں والے تیر، یہ جنگوں میں لائے جاتے تھے گھوڑوں کو مارنے کے لیے، جانوروں کو مارنے کے لیے۔ ملعون نے 6 شعبہ تیر رکھا، کمان کو کھینچا، عزادارو تیر نکلا کمان سے اور شہزادے کو لگنا تھا۔ فانقلب الصبی علی یدیہ، اتنا وزنی تھا علی اصغر بابا کے ہاتھوں پہ پلٹ گیا۔ فَذُبِحَ الطِّفْلُ مِنَ الْأُذُنِ إِلَى الْأُذُنِ، کان سے ایک طرف سے تیر لگا، دوسرے کان سے تیر کی نوکیں نکل گئی۔ فَذُبِحَ الطِّفْلُ مِنَ الْوَرِيدِ إِلَى الْوَرِيدِ، مظلوم کربلا کے بازو میں جا کے تیر پہ مست ہو گیا۔ عزادارو پھر کیا ہوا؟ شہزادے کی کیفیت کیا تھی؟ سارا یرفرف کالطیر المذبوح، عزادارو کبھی پرندہ ذبح ہوتے دیکھا ہے؟ جب پرندے کو ذبح کرتے پھر اپنے پروں کو ہلاتا ہے۔ تیر لگنا تھا، شہزادے نے ننھے ننھے اجرکم علی اللہ، ننھے ننھے بازوؤں کو حرکت دی، آخری نگاہ کی بابا کے چہرے کی طرف، شاید کہا ہوگا بابا مجھے معاف کرنا، میرا گلا چھوٹا تھا، ظالم کا تیر میرا تھا۔ مظلوم نے بازو سے تیر نکالا، شیعہ بیٹھے اور سنی بیٹھے۔ مظلوم نے شہزادے کے کانوں سے تیر آر پار ہو گیا۔ جملہ کہے تو عبادت ہو جائے گی۔ جوان بدن سے برچھی کا پھل نکالنا آسان تھا۔ 6 ماہ کا بچہ، اس کے گلے اور کان سے تیر کی نوکیں نکالنا مشکل۔ حسین جانے، حسین کا رب جانے۔ مولا حسین کے زیارت نامے میں ایک جملہ ہے مولا کا، یہ سن لے عبادت ہو جائے گی۔ میرا سلام اس صابر پر جس کے صبر سے فرشتے حیران تھے، جس کے صبر سے ملائکہ حیران تھے۔ اور کربلا کا صابر حسین 6 ماہ کے بچے کے گلے سے تیر کی نوکیں نکالی، تھوڑا سا خون نکلا، ہاتھوں میں لیا، اپنے منہ پہ مل لیا، اپنی ریش کو خضاب کیا اور یہ جملے فرمائے، ہاکذا الاقی جدی رسول اللہ، قیامت کے دن اسی حالت میں ملوں گا نانا سے اور کہوں گا
اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ آپ کی عبادت میں اضافے کے لیے 2 جملے اور پڑھتا ہوں۔ 6 ماہ کے لال کا لاشا ہاتھوں پر، مدینے سے چلے تھے 28 رجب کو، اور روز عاشور شہزادہ علی اصغر کی شہادت تک امام حسین کو کوئی فیصلہ کرنے میں مشکل نہیں ہوئی۔ یہ پہلا موقع آیا مولا حسین کے لیے فیصلہ مشکل ہو گیا، ماں کو دکھاؤں یا نہ دکھاؤں۔ ماں کو دکھاؤں یا نہ دکھاؤں۔ شہزادے کا لاشا اٹھا کے خیمے میں جانا پڑے، پھر سوچا نہیں ماں برداشت کیسے کرے گی، رباب کیسے برداشت کرے گی واپس آ کے۔ پھر سوچا نہیں ماں ہے انتظار کر رہی ہوگی، ماں کو ملانا چاہیے۔ پھر خیمے کی طرف بڑھے، پھر سوچا نہیں رباب برداشت نہیں کر پائے گی، واپس آئے 7ویں مرتبہ جرأت کر کے غریب خیمے میں داخل ہو گئے۔ جناب سکینہ نے آگے بڑھ کے بابا کا دامن پکڑ لیا، یا ابا لعلک سقیت خرا، بابا علی اصغر زیادہ پیارا تھا۔ بابا علی اصغر زیادہ پیارا تھا، بابا علی اصغر کو پانی پلا رہا ہے، سکینہ پیاسی رہ گئی۔ اجرکم علی اللہ۔ جن ماؤں کے گود میں بچے اللہ انہیں آباد رکھے، جو گودیں خالی ہیں خدا شہزادہ علی اصغر کے صدقے میں نیک بیٹے عطا کرے۔ مظلوم کربلا نے ہمت کر کے علی اصغر کو رباب کے حوالے کیا۔ جناب رباب نے جب چہرے سے کپڑا ہٹایا، بس دیکھا ایک کان سے دوسرے کان تک چیرا ہوا گلا۔ مظلوم کربلا کی بے بسی کو سامنے رکھتے ہوئے جناب رباب نے صرف ایک ہی سوال کیا، یا بنیا اقصلک ینہر، علی اصغر بیٹا تیرے جیسے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں، تیرے جیسے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں۔ غریب کربلا نے شہزادے کو ماں سے لیا، پشت خیمہ پہ آئے، ذوالفقار سے چھوٹی سی قبر بنائی، اور قبر میں شہزادے کو دفن کر دیا۔ عزادارو آپ نے منظر دیکھے ہوں گے، کوئی بہت پیارا جب دفن ہو جاتا ہے پیارے اس قبر پہ لیٹ جاتے ہیں۔ شہزادے کو دفن کر کے مظلوم کربلا قبر پہ لیٹ گئے۔ ایک مرتبہ غیب سے آواز آئی، لا ہو یا حسین فإن له ملًا فی الجنہ، حسین بس کر،